السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ، ایک بار پھر سے حاضر ہوں دعا زہرا کا کیس لے کے آپ لوگوں کے سامنے. فور سپورٹنگ می کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل. جی، دعا زہرا کے کیس میں بہت ہی اہم خبر، دعا زہرا کے کیس سے لے کے ایک بہت ہی اہم خبر میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئی ہوں. وہ یہ کہ ایک بہت ہی اہم شخص جو ہے شکنجے میں آ گیا ہے حکومت کے، سنجے پولیس والوں کے، اور اس سے بہت ہی اہم جو باتیں ہیں جو اس سے اگلوائی گئی ہیں، جو اس کو کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تو تب ایک پولیس کے ہاتھ میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس بہت کچھ ہو، اور جب اس سے وہ چیز نکلوانا چاہتی ہے، جو اس سے بات، اس کے اندر سے باتیں نکلوانا چاہتی ہے، تو وہ کون کون سے حربے آزماتی ہوگی. یقیناً وہ سارے حربے آزمائے گئے ہوں گے، اور بہت زیادہ پٹائی کے بعد اور دھلائی کے بعد اس نے یہ بات بتائی ہے کہ دعا زہرا دراصل اپنے گھر سے بھاگی نہیں تھی. یہ سب ایک ڈرامہ کیا گیا تھا. ہم پریشان ہو گئے تھے. ہم نے ایک سمپل سا کیس تھا، سمپل سی بات تھی کہ ہم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا. جس طرح سے کراچی میں کتنے لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، کتنے بچے اغوا ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ نا. ہم نے اسی طرح سے اس کو اغوا کیا کہ ہم اس کو لاہور شفٹ کر رہے تھے. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہمیں اغوا کرنا تھا. اغوا کے بعد تاوان مانگنا تھا. اغوا برائے تاوان تھا یہ کیس. ٹھیک ہے، ہم لاہور پہنچنے میں ہمیں دیر ہو گئی ہے. جب تک ہم لاہور پہنچے، جب تک یہ چیز میڈیا پہ اتنی ہائی لائٹ ہو چکی تھی کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے رونٹے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پیر پھولنے لگ گئے. اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ہم نے بس ایک ہی چیز ہمیں حل سمجھ میں آیا کہ ہم نے اٹھایا اپنے گھر سے ایک بچہ، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کا ڈرامہ کر دیا. وہ نکاح ٹوٹلی جعلی ہے، فیک ہے، اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. وہ جسٹ فیلنگ ہے. ان کو لڑکی کا نام تک صحیح سے نہیں پتا تھا، کیونکہ اگر آپ نکاح نامے کو غور سے دیکھیں، وہاں پہ دعا زہرا لکھا ہوا ہے، اور جب وہاں پہ الزہرا لکھا ہوا ہے، جبکہ بچی کا نام دعا زہرا ہے. ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ دعا زہرا ہے یا پھر الزہرا ہیں یہ. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کو میڈیا سے آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں، کہ وکیل کے کیا مسٹیکس ہیں اور نکاح خواہاں کی کیا مسٹیکس ہیں. وہاں پہ ہم اسی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہاں پہ آگے ختم ہو جائے گا، کہ نکاح شو ہو گیا. جب نکاح شو ہو گیا پھر بھی معاملہ نہیں بیٹھا، پھر اور اس میں گرمی آ گئی. ہم نے اس گرمی کو، یہ معاملہ اور زیادہ سوشل میڈیا پہ دعا زہرا کے جو والدین تھے وہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے. وہ جسٹ 14 سال کی بیبی نہیں ہوئی، وہ کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ان سب چیزوں کا. ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے نکاح نامہ شو کر دیا. اب ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی عزت کے خاطر اور اپنی انا کے خاطر وہ چھپ جائیں گے کہیں، اور وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اور ان سب چیزوں کو واپس لے لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال کچھ عرصے بعد جب بہت زیادہ گرمی بڑی میڈیا پہ، انہوں نے اپنے ہی گول میں ساری بالز لانے کے چکر میں انہوں نے دعا زہرا کے کچھ کچھ پیغامات تھے جو انہوں نے کہاں ریکارڈ کیے، کچھ نہیں، کوئی نہیں جانتا. انہوں نے کچھ ایسے جھوٹے بیانات کو ریکارڈ کیا پریشر میں لا کے دعا زہرا کو، اور وہ والدین کے اگینسٹ دعا زہرا کے پیغامات کو جاری کیا گیا. اس پہ بھی ان کے پیرنٹس نے یہی کہا کہ دعا زہرا کی کہ ہماری بیٹی کے وے آف ٹاکنگ نہیں ہے بولنے کا، ہماری بیٹی اس طرح سے بول ہی نہیں سکتی. وہ وقت ہے جب آدھا میڈیا اور آدھی سوشل میڈیا یہ کہہ رہی تھی کہ دعا زہرا کے پیرنٹس ہیں وہ غلط ہیں، وہ اپنی بیٹی کو صحیح سے پرورش نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے پوری پاکستان کی عوام کو ڈسٹرب کیا. ظاہر رمضان کا وقت چل رہا تھا، لیکن بہت کم لوگ تھے جو ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، اور بہت زیادہ لوگ تھے جو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے دعا زہرا کو اور ان کے والدین کو. پر اب یہ ساری جو ہے چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں سب کے. بہرحال سب وہ کچھ ہی عرصے کی بات تھی. کچھ ہی عرصے میں ساری گتھیاں کھلنے لگ گئی تھیں. ظاہر ایک پیغام، دوسرا پیغام، تیسرا پیغام، سارے پیغام میں دعا زہرا کا وے آف ٹاکنگ اور بات کرنے کا طریقہ اور بات ایک ہی ہوتی تھی کہ میرا باپ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں ظہیر کے ساتھ خوش ہوں، اور وغیرہ وغیرہ. پھر عوام کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ دعا زہرا کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. وہ بچی جو ہے وہ اس ٹائم وہ جو ہے مشکل میں ہے. بہرحال یہ کہنا تھا اس کا کہ ہمارا بس یہی پلان تھا کہ ہم نے اس کو اغوا کرنا ہے اور پھر ان کے پیرنٹس سے تاوان مانگنا ہے. اغوا برائے تاوان تھا، ہم پیسوں کا مطابق پیسے مانگتے. بہرحال وہ وقت ہی نہیں آ پایا، اور میڈیا پہ اس قدر شور اس ٹائم اٹھ چکا تھا کہ ہم سب پریشان ہو گئے. پریشان کے عالم میں ہم نے نکاح کروایا. پھر اس کے بعد ہی بات نہیں دب پائی، پھر ہم لوگوں نے ویڈیو پیغامات کو جاری کیا.